الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں درود کے تحفے اور نذرانے انبیاء کے سردار امام المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس اور طاہر و مطہر کے لیے حمد و درود کے بعد انتہائی محترم و مکرم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، اللہ کا فضل اور اس کی عنایت ہے کہ ہم قرآن کے صدقے دوبارہ مل بیٹھے ہیں اور قرآن کی نسبت سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ رب کریم ہماری یہ ملاقات قبول فرمائے۔ سچی بات یہ کہ ہم اس قرآن کی قدر نہیں جانتے، یہ قرآن کتنی عظمت اور کتنی شان والی چیز ہے، ہم اس سے بالکل آگاہ نہیں۔ ہم وہ جو کچھ کہتے ہیں نا قرآن کے بارے میں، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب، وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، نہ تو ہم نے اس کا صحیح طرح سے تعارف جانا، نہ اس کی تعلیمات کا کوئی مشاہدہ تجربہ کیا، نہ دنیا کی تعلیمات کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ کیا، تو ہمیں کیا پتہ ہے کون سی چیز کیا بہتر ہے۔ مثلا یہ موبائل میرے پاس ہے تو میں کہوں یہ سب سے بیسٹ ہے، تو کوئی کہے جی کیا اس میں فیچرز کیا ہیں، اس کی کیا خوبیاں ہیں، یہ نہیں مجھے پتہ، پر ہے میرا ہے چونکہ اس لیے بیسٹ ہے، تو آپ کہیں گے یہ بندہ ویسے ہی کر رہا ہے۔ ہاں، میں کسی چیز سے موازنہ کروں، دو چار موبائل اور سامنے رکھوں اور اس کے سامنے ساتھ رکھ کے موازنہ کروں، تو پھر آپ کو بتا سکتا ہوں یار فلاں فلاں چیزوں سے تو میرا یہ بہتر ہے، اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے جو فلاں فلاں میں نہیں ہے۔ بالکل اسی مثال کو اگر قرآن کے ساتھ ہم جج کریں تو ہمیں بالکل کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کیا شان بیان فرمائی ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ سبق کی طرف آتا ہوں، لیکن ہمیں قدر ہو، پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہماری معلومی کتنی بڑی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اجرت سے نکلے تو دیکھا صحابہ قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، اسٹڈی سرکل کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جیسے درس دینا، ایک بندہ پڑھتا ہے باقی سارے سن رہے ہیں، ایک ہے کہ وہ ڈسکشن کرتے ہیں، جیسے ہم جماعت میں اسٹڈی سرکل کرتے ہیں، جی ایک سوال جواب، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ بات کیوں آئی، یہ کیوں نہیں آئی، تو اس طرح صحابہ مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی تم کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ قرآن سیکھنے کے لیے۔ آپ نے کہا واقعی تم، اللہ کی قسم دے کر واقعی تم اس لیے بیٹھے ہوئے؟ قسم دی یا رسول اللہ ہم صرف اس کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ اگلا جملہ سنیں، فرمایا یہ قسم تمہیں میں نے کسی بدگمانی کی بنیاد پر نہیں لی ہے، اصل میں یہ ہوا کہ اللہ رب کریم ابھی جبریل بھیجے اور جبریل نے کہا ہے کہ اللہ ان بندوں کے اوپر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، اللہ عرش پر ان پر فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا یہ عمل۔ یہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی مجلس نہیں، میرے اور آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے معمولی ہو، لیکن اس حدیث کی روشنی میں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور انہی مجلسوں جس سے آج ہم محروم ہیں، جہاں اللہ رسول کی بات ہو، جہاں قرآن کی بات ہو، ان سے آج ہم بہت دور ہیں۔
باقی مدرسے تو بھری پڑی. تو اس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کی 2 آیتیں سیکھے وہ کتنا بڑا اجر ہے، بلکہ 2 آیتیں پڑھنے کا ثواب اتنا بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ تو یہاں سے گھر جائے تو 2 جناب سرخ اونٹنیاں اس کے گھر میں بندھی ہوئی ہوں؟ یا رسول اللہ، ہر ایک چاہے گا کہ مفت میں 2 اونٹنیاں بندھی ہوں، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا تم میں سے کوئی 2 آیتیں نماز میں پڑھتا ہے نا تو اس سے وہ ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر چیز ہے. صرف 2 آیتیں پڑھنا اور ان پر سٹڈی کرنا اور ان پر تبصرہ کرنا اور ان کے اوپر مذاکرہ کرنا اور اس کے ڈسکشن کرنا اور سیکھنے سکھانے کا ماحول پیدا کرنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے. یہ ابھی آپ نے سن لیا حدیث. تو یہ جسٹ میں یوں سمجھیں کہ برکت کے طور پر یہ 2 باتیں سنا رہا ہوں. چلیں ایک حدیث اور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلق. اللہ کے اس کلام کی فضیلت دنیا کے تمام کلاموں پر اس طریقے سے ہے جس طرح اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. کوئی موازنہ ہے مخلوق اور اللہ کا؟ خالق اور مخلوق کا کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. لے سکا مثل شیء، اس اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تو جس طرح اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لا رائب ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ قرآن پاک، جس سے بدنصیبی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دور ہیں. اور آج امت کے پر جتنا ازدبار ہے، جتنی مسکنت ہے، جتنی ذلت ہے، اس کی وجہ یہ قرآن سے دوری ہے، معرومی ہے. خود قرآن نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے اس ذکر سے منہ پھیرے گا ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے. 2 مفہوم ترجمے کیے گئے. ایک تو معیشت، جینا بھی ہوتا ہے، معیشت بھی ہوتا ہے، اکانومی، کہ ہم جینا حرام کر دیں گے ان کا. دوسرا ہے کہ ان کی اکانومی جو ہے نا وہ فنا کر دیں گے. کیا خیال ہے آج پوری انسانیت انہی 2 مسائل سے دوچار نہیں ہے؟ بالخصوص ہم مسلمان ممالک میں اور آپ آج پاکستان میں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا. تو کیا ابھی بھی موقع نہیں آیا کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں؟ اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، ففروا الی اللہ، جلدی کرو اللہ کی طرف. اور ہم اللہ سے بھاگے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، مصیبتوں میں گرے ہیں، سب کچھ فنا ہو رہا ہے، لیکن نہیں کر رہے تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، باقی سارے کام کیے جا رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن سے جتنے ہم دور چلے جائیں گے اتنے ہم خراب ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، ویضع اور گرا دیتا ہے، بہی اس کے ذریعے آخرین دوسری قوموں کو. تو یعنی یوں سمجھیں یہ قرآن انسانوں کی عظمت اور سربلندی اور کامرانی اور سرفرازی کا ذریعہ بھی ہے اور ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بھی ہے. بات سیدھی سی ہے، جو اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کو سر کا تاج بنائے گا، اس کو سینے سے لگائے گا، اپنی زندگی کے سارے معاملات کو ایک ایک کو میں گننے کی ضرورت ہی نہیں، سارے معاملات کو اس کے مطابق چلائے گا، وہ اوپر چلتا چلا جائے گا. جیسے صحابہ چلتے چلے گئے، جیسے قرون اولیٰ کے مسلمان چلتے چلے گئے، دنیا کی اتنی بڑی پاور بنے کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں رہا، کوئی ان کے مقابلے میں رکنے والا. روم اور ایران سارے پاش ہو گئے، اور جو ان کے سامنے آیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور جب بھی رات یہ دور ہونے شروع ہوئے مسلمان اس سے، تو پھر گرنا شروع ہو گئے، پھر خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھر خود پاش ہو گئے، پھر خود ریزہ ہو گئے. اور بڑی بڑی سپر پاور سے نہیں، یہ چائنا اور کازخستان کے اوپر اگر نقشے پہ آپ دیکھیں تو ایک منگولیا ملک نظر آتا ہے. وہاں سے کہ سرائے گوبی، وہاں سے ایک چرواہا بکریاں چرانے والا ایک بندہ اٹھتا ہے چنگیز خان کے نام سے، اور ساری مسلمان ریاستوں کو کرش کرتا ہوا چلا جاتا ہے، بغداد تک پہنچ جاتا ہے، اور ساری مسلمان ریاستیں توڑتا چلا جاتا ہے.
حالانکہ اس وقت کی مسلمان ریاست کیا تھی؟ وہ سپر پاور تھی. لیکن یہ سپر پاور صرف وہ کیا ہوتا ہے، خالی خول چڑھا ہوا ہے نا. اندر جو طاقت سی، وہ جو پہلے جس نے ان کو قوت دی تھی، وہ تو ایمان کی طاقت تھی، قرآن کے صدقے پیدا ہوئی تھی. تو جب قرآن سے دور ہوئے تو وہ ایمانی طاقت ختم ہو گئی. پھر بظاہر خول ہے، اس کو ایک ٹھوکر کی ضرورت تھی. ایک ٹھوکر لگی ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سب کچھ. تو اصل ضرورت ہے کہ اس چیز قرآن کی طرف ہے. آج مسلم امت ساری آئی، یہ چھوٹی چھوٹی محفلیں، اللہ کرے ان کے اندر برکت پیدا ہو، اور یہ ہر گھر میں یہ محفلیں بنے اور ہر گھر میں قرآن پڑھا جائے. جس سے قرون اللہ میں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان گھر ہو اور وہاں قرآن ہی نہ پڑھا جائے، نماز ہی نہ ہو. تو ہم نے پہلے 3 آیتیں پڑھ لی تھی، ان کو ذرا دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ، میرے ساتھ آپ دہرائیں گے، پھر اگلی کچھ پڑھ لیتے ہیں آیات ہم انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. تو مختلف تھوڑے بہت بات اس پہ ہو گئی تھی. آگے اس سے پہلے کہ اگلا میں ٹکڑا نبی نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. پہلی دیکھیں 3 آیات میں اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے، پھر آگے بندے کا تذکرہ ہوتا ہے. بندہ پھر اللہ سے بیان کرتا ہے کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، پھر اپنے لیے دعا مانگتا ہے. اور جب جب بھی بندہ نماز میں یہ آیات پڑھتا ہے، ایک ایک ٹکڑا پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے سنتے ہیں، باقاعدہ اسے جواب دیتے. ہم نے کبھی اس احساس سے کبھی نماز پڑھی کہ اللہ مجھے سن رہے ہیں اور اللہ میرے ایک ایک جملے پر جواب دے رہے ہیں. اس نے فرمایا جب وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. اس طریقے سے پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں جو آ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا، او کما قال. تو پھر بندہ کیا کہتا ہے اپنے رب سے؟ ایاک، کیا لفظ ہے جی؟ ایاک، صرف تیری یا صرف تجھے. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ ہی سے، نستعین، مدد مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ سے، نستعین، مدد مانگتے ہیں. 2 باتیں یہاں بیان ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وہ صرف کہے نہ بلکہ کرے. اب جاننا یہ کہ عبادت کیا چیز ہے، جو سامنے والی چیز ہے وہ اس طرح سمجھتے ہیں بھی عبادت تو اللہ نے عبادت کریں، لیکن عبادت ہوتی کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو ہم رسماً کرتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ، یہ یقیناً عبادتیں ہیں. لیکن دین اسلام میں عبادت کا بس مفہوم جو ہے وہ محدود نہیں ہے چند چیزوں تک، چند عبادات تک، چند ارکان دین پر، بلکہ وسیع مفہوم. ایک جملے میں اگر میں عبادت کی تعریف کروں تو ہر وہ عمل ہمارا عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. عبادت کیا ہے جی؟ ہمارا ہر وہ عمل، نمبر 1 جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ عبادت ہے. ان دونوں میں سے جو چیز آپ مائنس کریں گے تو وہ عمل بظاہر کتنا بڑا ہو لیکن عبادت نہیں رہے گا. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صدق یرائی فقد اشرک، کما قال. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی تو بے شک اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا تو بے شک اس نے شرک کیا.
آپ سوچیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بے شک اس نے شرک کیا، کیا چیز کم ہوگی؟ اخلاص، اللہ کی رضا نکل گئی نا. نماز تو وہی پڑھ رہا ہے، اسی طرح پڑھ رہا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بالکل وہی، رکوع، سجدہ، قیام، فاتحہ، تشہد، درود شریف، تسبیحات ساری وہی پڑھتا ہے، لیکن دل کے اندر خیال بدل گیا ہے، دل کے اندر کوئی اور معاملہ آ گیا ہے، کسی اور کو دکھانا مقصود ہو گیا ہے، تو دیکھ لیں کہ وہ عمل عبادت کے لانے کے بجائے اللہ کے رسول نے اس کو شرک کر دے، فرمایا کہ وہ شرک ہو. اس طرح خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، بندے کا خرچ کرنا. نماز اللہ کی سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کو بہت محبوب عمل ہے. انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کی جب نماز پڑھتا ہے تو. لیکن وہی نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کو مشرک بنا دیتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک چیز مس ہوگی، اللہ کی رضا. دوسری دیکھیں، نماز میں سب سے بڑا عمل ہے سجدہ. نماز میں سب سے بڑا عمل ہے سجدہ، اور سجدے میں بندہ اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اللہ کے اتنا بندہ قریب ہوتا ہے گویا کہ وہ اپنا سر اپنے رب کے پاؤں پر رکھ رہا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے، لیکن مثال دی ہے کہ گویا کہ اس طرح قریب ہے کہ گویا اس کا سر جو ہے نا وہ زمین پہ نہیں ٹک رہا بلکہ اللہ کے پاؤں پہ رکھ رہا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. تو اتنا بڑا عمل ہے تو بندہ چاہتا ہے یار 2 سجدے پھر کیوں کروں، میں تو 4 کروں گا. زیادہ سجدے کرنا زیادہ ثوابی بظاہر نظر آتا ہے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ بھائی سجدے تو کیے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا. تو کیا ہوا ہے؟ ترتیب رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیا. کیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیں نا، ہر بندے نے کیا کہا نماز نہیں ہوگی، اللہ سجدے تو اس نے کیا. یہ اصول یاد رکھیں، ہر زندگی کے عمل میں یہی 2 چیزیں مطلوب ہیں، صرف نماز میں نہیں. نماز تو میں نے ویسے مثال کے طور پر پیش کی. ہر عمل میں یہ 2 چیزیں مقصود ہیں. ہر وہ عمل جس میں یہ 2 چیزیں ہوں گی وہ اللہ کی عبادت ہے، اور جس میں ان دونوں میں سے کوئی چیز آپ مائنس کر دیں گے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں رہے گی. تو ہم اللہ کے سامنے کیا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کر دیں گے. وہ ہے مطلب کہ ہم زندگی کا ہر عمل صرف تیری رضا کے لیے کریں گے اور تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے. اور اگر ان سے کوئی کمی بیشی رہے گی تو یوں سمجھے ہمارا عمل وہ عبادت نہیں. تو یہ اللہ سے ہم عہد کر رہے ہیں. اس کا الٹ کیا ہے؟ ظاہر شرک، اللہ کی نافرمانی. تو ہم اللہ سے عہد کیا کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد، صرف تیرے. ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے کس طرح پڑھا، اور اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے. ایاک نعبد کا ترجمہ کیا بنتا ہے جی؟ صرف تیری ہم عبادت کریں، اور کسی کو، اس کا مطلب ہے کسی کی رضا شامل ہے. کس کی رضا ہو سکتی ہے جی؟ سب سے پہلے اپنی. ہم زیادہ تر تو یہ کرتے ہیں، میری مرضی جی، ماڑی پسند جی. تو دیکھیں مومن کے شان کے لائق نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے. جو اپنی مرضی کرے وہ مومن کے لانے کا حقدار ہے. یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حافظ صاحب بھی موجود ہیں، سورہ الاحزاب ہے. اللہ فرماتے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. یہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ الفاظ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں وہ پھر بھی اپنی مرضی اور اختیار باقی رکھے. اپنی مرضی نہیں، ماڑی مرضی یا فیملی نہیں مرضی یا لوگوں نہیں مرضی. تو آپ دیکھ لیں اس میں کسی کی مرضی نہیں چلے، کسی کی پسند نہیں چلے. آگے جو جملہ ہے وہ یہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. آپ سب ٹھیک پڑھ رہا ہوں میں؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو بے شک وہ کھلا گمراہ ہو گیا. یہاں نافرمانی کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی ماڑی مرضی، میں تو کروں گا ایسا. جب اللہ رسول کا فیصلہ آ گیا تو پھر آپ نہیں کر سکتے. تو دوسری بات جو بیان ہے وہ ہے ایاک نستعین، اور صرف تو جی سے مدد مانگتے. نہیں کوئی مشکل، پریشانی، بیماری، بلا، افعال،
کوئی آزمائش جو بھی آ جائے صرف اللہ سے. اس کے والے سے ایک حدیث پیش کر کے آگے چلتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے توحید صرف 2 لفظوں میں سمجھا دیں. انہوں نے کیا کہا؟ توحید مجھے 2 لفظوں میں سمجھا دیں. اب اللہ کے رسول سے کہے تو اللہ کے رسول نہ سمجھائیں اس طرح جس طرح وہ کہتے تھے. آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کرے, جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مانگے. یہ توحید ہے. اور یہاں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ صرف تجھ سے مانگنا ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اعلیٰ انسانوں سے مدد مانگنا تو کوئی وہ اس سینس میں تو نہیں آتا کہ شرک یا کفر ہو جاتا ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ دنیاوی معاملات میں بھی کسی سے عام طور پر مدد نہیں مانگتے. صحابہ کہتے ہیں اگر سواری پہ چلتے کوڑا گرتا تو ہم چل رہے ہوتے تو اللہ کے رسول فوراً اتر کے خود اٹھاتے. ہم کہتے اللہ کے رسول ہمیں بتاتے. نہیں کہتے کسی سے. حال آپ سواری پہ ہیں اور چلنے والے چل رہے ہیں لیکن کسی کو کہنا گوارا نہیں. چونکہ ایک مزاج بن گیا نا کہ صرف اپنے اللہ سے مانگو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعائیں آپ پڑھیں صرف اپنے رب سے بات ہے. جب لوگوں نے کہا نا بدعا بھی کریں, وہ طائف والا واقعہ, تو آپ وہ بدعا ذرا سنیں. بدعا کیا ہے؟ بدعا تو ہے ہی کوئی نہیں, ایک لفظ بھی نہیں بدعا کا. صرف اپنے رب سے دعائیں, اپنے رب سے التجائیں, اپنے رب کے سامنے زاری ہیں. تو دوسری بات یہ 2 چیزیں. اور ہم اب نماز اب پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو اس پر پورا ثابت کریں کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کی بات, کسی کی خوشی نہیں, حتیٰ کہ اب میری خوشی بھی کوئی نہیں. میں اپنی مومن تو وہی ہوتا ہے. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کرنے والا. تو جو سرنڈر نہیں کرتا اللہ کے سامنے وہ مسلم کدھر ہے؟ مسلم کا یہی مطلب ہے نا, اسلام یسلم. اسلام کا مطلب ہے کسی کے سامنے اپنی مرضی تج دینا. میں اپنی مرضی رکھے ہوئے ہوں, اپنی خاندان کی مرضی, برادری کی مرضی, اور میں کہتا ہوں میں تو یہ ہوں, میں وہ. تو ہم یہ کریں کہ اپنی مرضیاں چھوڑیں اور پھر صرف اللہ سے. اہدنا الصراط. آگے اللہ دیکھیں, اللہ دعا خود ہی سکھا رہے. قرآن ہے اور اللہ سکھا رہے میرا بندہ کیا مانگے. آگے بھی دیکھیں قرآن میں کتنی دعائیں اللہ نے خود سکھائی کہ اس طرح مانگ. ربنا آتنا فی الدنیا, ربنا ظلمنا, ربنا افتح بیننا, اور کتنی دعائیں اللہ خود سکھا رہے ہیں اپنے بندے کو مجھ سے کس طرح مانگو. اس سے بڑا مہربان کوئی ہو سکتا ہے جی؟ خود بتائے کہ اس طرح مانگو, یہ بہترین طریقہ ہے. تو جو طریقہ اللہ نے بتایا اس سے بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے جی کوئی؟ یوں سمجھیں کہ ہم جو کچھ مرضی کریں نا, بڑے سے بڑا بھی کوئی ادیب ہو, شاعر ہو, بڑا زبان آور ہو, لیکن ذرا وہ الفاظ نہیں چن سکتا ہے جو اللہ نے بیان کیا. تو لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرنا سب سے بہترین ہے کہ جو اللہ نے خود بتایا. تو دیکھیں بالکل اس کو کہا ام الکتاب. قرآن کو, فاتحہ کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے ام الکتاب. اگر ہم ان کا سادہ ترجمہ کریں تو ساری کتاب کی ماں, یعنی ساری کتاب کا مرکز اور محور اور منبع اور مصدر یہ سورہ فاتحہ. اس میں جو اللہ نے دعا سکھائی ہے ذرا وہ تو ام الدعا ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افضل دعائے الحمدللہ. سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. اور اس میں آپ اللہ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ اہدنا. پڑھیں سر میرے ساتھ, اہدنا الصراط المستقیم. پہلا لفظ کیا؟ اہدنا. پہلا لفظ کیا ہے؟ اہدنا. ہمیں ہدایت دے یا راستہ دکھا یا رہنمائی کر. اچھا یہ جو مختلف الفاظ ہم بولتے ہیں یا آپ ترجمے میں پڑھتے ہیں نا, تو یہ ہر بندہ اپنی سمجھ کے جو سمجھتا ہے کہ یہ ترجمہ بہتر رہے گا, یہ ترجمہ بہتر رہے گا, تو وہ کر دیتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے. رہنمائی کر دے یا ہدایت دے دے یا دکھا دے, مفہوم تو ایک ہی ہے. لیکن ہمارا چونکہ تھوڑا علم ہوتا ہے تو ہم خواہ مخواہ وہ بعض ہم مولوی حضرات لوگوں کو دور کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے. نہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, وہ ٹھیک نہیں. بھئی جو اللہ کا بندہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کے غلط ترجمہ کرے؟ کہ ہو سکتا ہے ایسا جسارت کرے میں غلط ترجمہ کرنا لوگوں خراب کر سکوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس نے جو بہتر سمجھا نا وہ کر دے. لہذا ہر اس فرد کی جس نے دین کی خدمت کی ہے اس کی احترام ہم پر لازم.
لوگوں نے 30 سال لگائے، انہوں نے 3 دن نہیں لائے، 40 سال لگائے قرآن سمجھنے، پھر جا کے میں تفسیریں لکھی ہیں۔ اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا، ویسے بس کوئی اختلافی بات سنی تو بس وہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفسر محدث، اتنا بڑا کام، اور ایک عام آدمی کیا کر رہا ہے۔ تو ویسے میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہ چونکہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے نا جی، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے محبت۔ آج میرا آپ کا عزت احترام نہ ہوتا ہوں یہاں بیٹھے ہو، تو ہمارا دین ہی محبت پیار سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کس سے جیتا ہے جی لوگوں کو؟ تلوار کے ذریعے جیتا ہے؟ نہیں تو، لیکن جو خون کے پیاسے تھے وہ اللہ کے رسول کے جانثار کیسے بنے؟ آپ کی محبت سے بنے۔ جو تلواریں لے کر آئے کہ جی ختم کر دیں گے، انہوں نے آخر اپنے جانیں پیش کی، تو ذرا کس کے لیے جان کو پیش کر سکتا ہے؟ سوچے ذرا۔ تو اللہ کے رسول نے سب کچھ چھوڑا، ہر چیز چھوڑی ہے، دنیا کی ہر چیز صحابہ نے چھوڑی اللہ کے رسول کی محبت۔ تو کچھ اللہ کے رسول کی طرف سے کچھ دیکھا ہی ہے تو اتنی بڑی قربانی دی ہے، میں تو کو نہیں دیتا۔ وہ اللہ کے رسول کی محبت، ہر صحابی یوں ہی کہتا، آپ پڑھیں ذرا، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مجھے بہت دیکھتے تھے، مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے، ہر ایک کے ساتھ۔ اب اتنا بڑا کام ہے لیکن پھر بھی کوئی بیمار ہوتا، 2 دن نظر نہ آتا، او بھائی فلاں نظر نہیں آ رہا، میں سوچتا ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں، اس میں سے مثلا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کس سے رشتہ مانگوں؟ فلاں گھر میں جاؤ، ان کی بیٹی، یعنی اتنا انہیں پتہ ہے کہ فلاں گھر میں بیٹیاں ہیں، ان کو رشتے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مولویوں کو پتہ ہوتا ہے میرے نمازی کی کیا پریشانی ہے، حالانکہ کتنے مصروفیات۔ تو اللہ فرماتے ہیں دعا کرو، اہدنا ہمیں دکھا، اے اللہ ہمیں دکھا، الصراط راستہ، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا، شارٹ لفظوں میں، ذرا دنیا کا راستہ نہیں، سیدھا، ہر زندگی کے معاملے میں سیدھا، معیشت کا سیدھا، سیاست کا سیدھا، مطلب کیا ہوتا ہے؟ درست، زبردست قسم کا طریقہ ہو، راستہ ہو۔ تو ایک ہی جملے میں دیکھیں اللہ نے ساری، یوں سمجھے کہ سارا کچھ آپ نے مانگ لیا اس نے، کہ زندگی کے ہر معاملے کا سیدھا راستہ۔ پھر اللہ بتا رہے ہیں سیدھے راستے ہوتے کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم ہر بندہ مانگے گا تو ذہن پتہ نہیں کدھر کدھر چلا جائے گا کہ فلاں کا راستہ ٹھیک ہے، فلاں کا راستہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، کسی کا بھی ٹھیک نہیں ہے، اصل ٹھیک اس کا ہے، صراط راستہ، الذین، پڑھیں میرے ساتھ، الذین، اس میں تھوڑا سا توجہ، ایک ہم کوئی 3-4 حرف جو ایک ہی ساؤنڈ سے بولتے ہیں، زا بھی، زال بھی، زو بھی، زوئے بھی، اور زواد بھی، ٹھیک ہے؟ ویسے تو مولویوں نے وہ لفظ ایک رکھا ہوا ہے لڑنے کے لیے، زواد، یہ تو آتے ہیں۔ اچھا، مجھے بڑا صدمہ ہوتا ہے، یقین جانے، جب ان چیزوں کو میں بحث دیکھتا ہوں، لوگوں کو جھگڑے دیکھتا ہوں، میں چونکہ عربی کا طالب علم ہے نا، حالانکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا یہی نہیں ہے، خود عربوں کے اندر نا، اچھا میں آپ کو رہنمائی تو نہیں کہہ سکتا، میں سے بتا دیتا ہوں، آپ عبد الرحمن السدیس صاحب کو سنیں نا تو وہ تھوڑے دوات کی طرف مائل نظر آئیں گے، اور سعود الشریم صاحب کو سنیں نا وہ تھوڑے زوات کی طرف مائل نظر آئیں گے۔ اچھا، نہ یہ زوات ہے نہ دوات ہے، ایک اس کے درمیان کا ایک اور حرف ہے، اور عرب اسی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں اجمی، کہ ان سے دوات سے ہی پڑھا نہیں جاتا، اس لیے ہمیں اجمی کہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ ہر زبان کے لفظ، کسی عربی سے آپ نے چے سنی کبھی؟ چے، وہ چے نہیں بولتے، ہم تو چے کے بعد چھ بھی بولتے ہیں، وہ پے نہیں بول سکتا، عرب پے نہیں بول سکتا جی۔ میں عربوں سے باتیں کرتا رہا ہوں، مجھے عربی آتی ہے، عربی کے طالب علم، وہ پے نہیں بول سکتا، آنکھیں پاکستان، اس کو منہ سے نکلتے نہیں، پا، وہ پڑھتے ہیں پا، صحیح ہے؟ تو اسی طرح بعض حروف ہیں جو ہم نہیں پڑھ سکتے صحیح، اس طرح انگریزی کے بعض حروف ہیں ہم مشق کر کر کے، بچے وہ فونیٹکس پڑھی ہوگی نا آپ نے، تو وہ الفاظ ٹھیک طرح سے ہمارے ٹیچر کہتے ہیں ہاں اب ٹھیک بولا، تو یہ تھوڑا سا بس توجہ کر لیتے ہیں، زیادہ محنت نہیں پڑی، تھوڑی سی، الذین،
بس سختی میں اس نے نہیں کرنی، زبان ذرا دانتوں کے درمیان لائیں گے تو ٹھیک ہے، الذین، تاکہ ہم صحیح پڑھیں نا جیسے رسول اللہ نے پڑھا تھا۔ ہم کیسے پڑھیں؟ جیسے، کوشش تو کریں نا، کوشش تو کریں۔ دیکھیں آج ہم قرآن پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ لطیفے کے طور پہ بات سناتا ہوں، سچا لطیفہ ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی انگلش اکیڈمی تھی، تو میں ایک دم ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا 60-70 سال کے بابا جی ABC یہ پڑھ رہے تھے، ABC پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا ارشد صاحب بابے نے کتنے انگریزی پڑھا رہے ہو ABC؟ وہ بڑا خوبصورت کاکا لگاتے تھے، تو انہوں نے خوبصورت سا کاکا لگایا، کہتے ہیں باوار انگلینڈ جلے۔ پتہ ہے انہوں نے پابندی لگا دی وزٹرز پر بھی کہ وہ بھی انگلش کا ٹیسٹ۔ اچھا انہوں نے تو مزاق کیا، لیکن یقین جانے مجھے دل پر کسی نے جس طرح چوٹ ماری ہو رہی۔ میں نے کہا آپ دیکھیں جی، انگلینڈ جانے کے لیے میرا 60 سالہ بابا ABC پڑھ رہا ہے، جنت جانے کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہا۔ اور یہ میرے دماغ سے نہیں نکلتی یہ بات، اور کئی جگہوں میں نے بیان کیا ہے، مجھے صدمہ لگا سچی بات کہ یہ بچوں کے ساتھ 60-70 سال کا بندہ بالکل سفید داڑھی انگلینڈ جانے کے لیے بھی، اور اسی سے کہیں نا کہ آؤ قرآن پاک مسجد میں، نہیں مولوی جی میں شرم ہے بڈھے بارہ کیا پڑھ، لیکن جنت تو پھر یہ ہوئی نا۔ تو خیر معذرت، الذین انعمت علیہم، پوری پڑھ لیتا ہوں ذرا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھ لینا، میرے پیچھے آپ نے چھوڑنا نہیں۔ زوات پڑھتے ہیں، دوات پڑھتے ہیں، جو بھی ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، بس جس لہجے کا اختلاف ہے اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے کہ یہ سنی ہے تو ایوا بھی ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ یہ ہم نے الگ الگ کر دیا تاکہ شناخت تو رکھنی ہے نا، ہماری پہچان ہونی چاہیے، تو ویسے نہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں بات کو، شاید زیادہ کر گیا ہوں۔ صراط راستہ، الذین جو لوگ، الذین جو لوگ، انعمت تو نے انعام کیا۔ کیا مطلب؟ راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا، علیہم، یہ دو لفظ ہیں، علی اور ہم۔ علی کا مطلب پر اور ہم کا مطلب ان، تو علیہم ان پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ایک سوال آ گیا، کیا راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا اللہ کس پر انعام کیا تو نے؟ ایک تو یہ کہ ہم ویسے دنیا میں ڈھونڈنے رہے ہیں کہ اس کی کوٹھی بڑی ہے، اس کا پلازا بڑا ہے، اس کا کاروبار زیادہ ہے، اس کے بچے جناب سارے امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر تو زیادہ انعام ہے۔ تو ذرا یہ تو کوئی گرانٹیڈ چیز نہیں ہے نا۔ ہمیں پھر اللہ رسول سے پوچھنا کہ کن پر انعام کیے، تو پھر اللہ قرآن میں کہتے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا، یہ نبی ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، اور یہ صالحین ہیں، ان میں دنیا والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اصل انعام یافتہ کون ہے اللہ کے؟ یہ چار بندے۔ اب جب آپ دعا کریں گے تو آپ کا دھیان فوراً ادھر جائے گا کہ وہ ان لوگوں کا راستہ، باقی کسی کا نہیں۔ باقی آپ جس راستے پہ جائیں گے میں اور آپ گمراہ ہو جائیں گے، سیدھا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے اس نے سمجھا سیدھا راستہ ایک ہے بس، باقی دائیں بائیں لکیریں مار کے یہ سارے ٹیڑھے ہیں اور یہ سارے شیطان کے راستے، اور یہ سیدھا والا یہ جنت میں جاتا ہے، باقی سارے جہنم میں جاتے ہیں۔ تو سیدھا راستہ ایک ہی ہے، وہ تئی سیدھا ایک ہے۔ دیکھیں نا، وہ ٹیچر ہمیں MCQs بناتے ہیں تو سارے جواب درست ہوتے ہیں، ایک صحیح ہے نا۔ آپ 10 فارمولے لگا لیں، 10 فارمولے لگا لیں تو درست کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی فارمولے سے درست جواب آتا ہے نا، کہ 10 فارمولوں سے درست جواب آتا ہے، تو ایک راستہ۔ تو فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر نہ کہ المغضوب، وہی اردو کا لفظ ہے جی، غضب، غضب پڑھتے ہیں نا ہم، غضب ہو گیا جی، تو مغضوب اسی سے جس پر غضب کیا گیا، علیہ جن پر، نہ کہ غیر، نہ کہ نہیں، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ان کا نہیں دکھانا جن پر غضب ہوا،
اب ظاہر یہ بھی ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ کن پر غضب ہوا، تو پھر وہ بھی قرآن بتاتا ہے کن پر غضب، نام لے کے کہ اللہ نے ان پر غضب کھایا، ان پر غصہ کیا، ان پر ناراض ہوا، ولا اور نہ ہی الضالین گمراہوں کا. تو دیکھیں کن کے راستوں سے بچنا ہے، ایک تو جن پر غضب ہوا، ایک جن جو گمراہ ہوا. قرآن بتاتے ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، مغضوب سے مراد یہودی ہیں، ان پر اللہ نے قرآن میں کہا ان پر اللہ کا غضب. اور گمراہ سے مراد عیسائی ہیں، گمراہ سے مراد عیسائی ہیں، کیونکہ وہ گمراہ ہو گئے ان کے نبیوں کی تعلیمات چھوڑ. لیکن ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں آج؟ انہی دو کے پیچھے، انہی دو کے پیچھے چل رہے ہیں. اور اللہ کے رسول نے دیکھیں وارن کیا تھا، آپ نے کہا تھا دیکھو تم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور پھر آپ نے فرمایا ایک دن آئے گا کہ تم ان جیسے ہو جاؤ گے، تم ان کے پیچھے چلتے ہوئے ان جیسے ہو جاؤ گے جس طرح دو جوتیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. دو آنکھیں بھی تو ایک جیسی ہوتی ہیں نا، جوتیاں کیوں کہا؟ بھائی آنکھیں تو شان کی علامت ہیں، عزت کی علامت ہیں، رفت کی علامت ہیں، جوتا ذلت کی علامت ہے. آنکھوں پر بٹھانا عزت ہے، جوتے پر بٹھانا عزت ہے. اس کا مطلب ہے ہم کسی بلائی کے کام میں ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ذلت اور رسوائی کے کام میں ان کے پیچھے چلیں گے. اور ہم نیچے گریں گے، اوپر نہیں جائیں گے، ہم نیچے گریں گے اور ان کے برابر آ جائیں گے. اللہ نے تو اوپر بٹھایا تھا نا، ہم نیچے گریں گے اور ان کے برابر آ جائیں گے، اس طرح جیسے دو جوتیاں جیسی ہوتی. اور اگلے جملے سنیں ذرا، اور میں اتنے تم ان کے پیچھے چلو گے، اگر ان میں سے کوئی گو کے سراخ میں داخل ہوا نا تو تم بھی بغیر سوچے گا کہ سراخ میں داخل ہو جاؤ. اور آخری جملہ اور خطرناک، اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا، اور تم میں سے بھی کوئی اٹھ جائے گا جو اپنی ماں سے منہ کالا کر. معذرت کے ساتھ آج ہمارے لائف سٹائل کی جتنی چیزیں آتی ہیں نا، صبح ایک سٹائل لنڈن میں آتا ہے، شام کو اسلام آباد میں ہوتا ہے، اگلی صبح میرپور میں پہنچا ہوتا ہے. ہمارے کپڑوں کے سٹائل، ہمارے بالوں کے سٹائل، کتنی چیزیں یہ ساری وہیں سے آتی ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ان کو فالو کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہوتی، بال ایسے نہیں ویسے بنا لیے، کپڑے ایسے نہیں ویسے پہن لیے، اس سے کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ لیکن اللہ رسول کے نزدیک بڑا فرق پڑتا ہے. آخری بات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا نا انہی میں شمار کیا جائے. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. بات میرے خیال کتنی زیادہ تو نہیں کی، کتنی دیر ہوئی ہے؟